یا صاحب السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قید خانے کے ساتھی کچھ بات سمجھنے کے لائق ہیں اور کچھ باتیں مان سکتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بتاؤ کیا کئی خدا جو تم لوگ مانتے ہو وہ بہتر ہے، وہ رب بہتر ہے جس کو تم نے اپنے آپ سے ہی بنا لیا ہے، یا وہ رب العالمین بہتر ہے جو واحد القہار ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، مارنے والا، جلانے والا، نفع نقصان کا مالک، تمام چیزوں کا اختیار جن کے پاس ہے وہ ہے رب۔ تو یوسف علیہ السلام نے سوال کیا، کیا تم لوگوں نے جس کو بنا رکھا ہے، رب مان رکھا ہے، وہ بہتر ہے یا وہ جو تنہا اکیلے پورے کائنات کو چلاتا ہے وہ رب بہتر ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواہ مسلم۔ یہ اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں راوی ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس حدیث کو میں پیش کر رہا ہوں کہ رب کون ہوتا ہے وہ یہ دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں ہی ہدایت دینے والا ہوں۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں ہی تمہیں کھلاؤں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندے، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب ننگے تھے، میں نے تمہیں کپڑا پہنایا ہے، تم مجھ سے ہی کپڑا طلب کرو، میں ہی تمہیں کپڑا دوں گا، میں ہی تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو، دن رات تم گناہ کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو، میں ہی اس خطا کو معاف کرنے والا ہوں، تم مجھ سے ہی مغفرت طلب کرو، میں ہی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ صرف تمام چیزوں کا اختیار، تمام چیزوں کا کنٹرول، کھلانے والا، پلانے والا، لباس دینے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، بھوکے اور پیاسوں کو دیکھ بھال کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب العالمین سے ڈائریکٹ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ تو میرے بھائیو، یہاں رب
بتلایا کہ رب وہ ہوتا ہے جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، مارتا ہے، جلاتا ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ تنہا جو شفا دینے والا ہے۔ کیا کوئی پیر، کوئی مزار والے، کوئی دوسرے آپ کو شفا دے سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں، وہ صرف رب العالمین ہے تنہا، جو اللہ رب العالمین ہی شفا کا مالک ہے، شفا دینے والا ہے، نفع و نقصان کا مالک صرف رب العالمین ہے۔ یہ بتلانا مقصد ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سوال کیا اپنے قید خانہ کے ساتھیوں سے، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے دوستوں، تم بتلاؤ، سچ بتلاؤ، جن کو تم نے خدا مان رکھا ہے یا فرضی طور پر تم نے خدا مان رکھا ہے، وہ خدا ہو سکتے ہیں یا تنہا جو رب العالمین ہے، جو پورے کائنات کا مالک ہے، واحد القہار ہے، وہ رب العالمین ہے؟ کون ہے بتاؤ؟ پھر آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف دیکھیے، رب دیکھنا ہو رب کسے کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ یونس آیت نمبر 31 میں، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے، کہہ دیجئے ان لوگوں سے، مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ ان لوگوں سے پوچھئے، ان کفار سے، ان مشرکین سے پوچھئے، مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہیں آنکھوں اور کانوں کے مالک؟ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے سے زندہ، زندے سے مردہ، مردے چیز کو زندہ کر دینا، زندے چیز کو مار ڈالنا، یہ تمام چیز کس کے اختیار میں ہے؟ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور معاملات کی تدبیر کون فرماتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب ان کفار اور مشرکین کا جواب ہوگا صرف اللہ، تنہا اللہ ہے، اس میں کوئی غیر اللہ شریک نہیں ہے۔ کیا کوئی قبر والے کے پاس جو مر کے مٹی ہو چکے ہیں ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ زندہ کر دے یا زندوں کی دعائیں سن کر ان کا جواب دے سکے؟ نہیں، یقیناً تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ تو میرے بھائیو، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ، بس یہ بات ثابت ہو گئی، بس اس سے یہ بات معلوم ہو گیا حقیقی تمہارا رب کون ہے، ہمارا رب کون ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو حق کے بعد صرف گمراہی رہ جاتا ہے۔ حق کے بعد جب حق معلوم ہو گیا، حق کے راستے آپ کو پتہ ہے، اس کے بعد بھی آپ نے حق کا راستہ تسلیم نہیں کیا تو آپ گمراہی میں ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن کو چھوڑ کر کے یہ کہے کہ میں فلاح یاب ہوں، وہ یقیناً فلاح یاب نہیں ہے۔ کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات کو ٹھکرا دے اور ایک طرف کہے کہ میں نے اپنے مسلک اور فرقے کو اختیار کر لیا ہے، وہی ہمارے نجات اور کامیابی کا راستہ ہو سکتا ہے، یقیناً وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، وہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے جس نے ہدایت کو چھوڑ دیا ہے۔ چاہے وہ سورج ہو، اس کا بھی رب العالمین رب کون ہے؟ سورج کا بھی رب کون ہے؟ اللہ۔ چاند کا بھی رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نیا چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے چاند جو تو نکلا ہے برکت کے ساتھ، امن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، جان لو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تو کہتے کہ میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب صرف اللہ ہے، یہ نہیں کہتے کہ آپ کا رب کوئی نہیں ہے، بلکہ چاند کا بھی رب اللہ رب العالمین ہے۔ یہ آدمی مٹی کو اسٹیچو بنا لے، مٹی کی مورتی بنا لے اور وہ آدمی اس کو سجدہ کرے تو کیا وہ رب ہو سکتا ہے؟ کیا اگر کوئی آدمی اس مائک کو اگر نعوذ باللہ گاڈ تسلیم کر لے کہ یہ آواز پہنچتی ہے، اس سے آواز نکلتی ہے، تو کیا یہ گاڈ ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ گاڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ چاہے آدمی 40 کروڑ کسی گنگا میں اسنان کر لے اور چاہے 40 کروڑ کسی اور کے سامنے جھک جائے، چاہے کتنا بڑا میلہ لگا ہو، پوری دنیا کے لوگ اس کو تسلیم رب مان لے، حقیقت میں وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب صرف کون ہے؟ رب العالمین ہے، جو تنہا کنٹرول کر رہا ہے،
تمام انسانوں کو کھلا رہا ہے، تمام انسانوں کو پلا رہا ہے، تمام انسانوں کا مالک ہے، تمام انسانوں کو آکسیجن دے رہا ہے۔ یہ جو سورج ہم دیکھ رہے ہیں 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پہ جو سورج ہے اس کا بھی رب العالمین اللہ ہے، جو چاند ہے اس کا بھی مالک اور رب اللہ ہے۔